حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی تھے. ان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات عطا کیے تھے. ان معجزات میں سے ایک معجزہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرنا تھا. دراصل اس معجزے کا مقصد لوگوں کو اللہ کی قدرت کا یقین دلانا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، روتی آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے عرض گزار ہوا، حضرت میں اپنی ماں کی قبر پر گیا دعا کرنے کے لیے. میں نے اپنی ماں کی قبر پر جا کر دعا کی. دعا کرنے کے بعد میرا دل اداس سا ہونے لگا. ماں کی قبر پر دعا کرنے کے بعد میرا دل بے سکون ہونے لگا. میرے دل پر اداسی چھا گئی. خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، آپ اللہ کے نبی ہیں، مردوں کو زندہ کرنا آپ کا کھیل ہے. اللہ کے حکم سے آپ اللہ کے حکم سے دعا کریں، ایک بار پھر سے میری ماں کو زندہ کریں تاکہ میں اپنی ماں کی زیارت کر سکوں، میں اپنی ماں کو ان ترستی ہوئی آنکھوں سے دیکھ سکوں، میں اپنی ماں کی آواز اپنے کانوں سے سن سکوں. میرے کان میری ماں کی آواز سننے کے لیے ترس رہے ہیں، میری آنکھیں ماں کو دیکھنے کے لیے ترس رہی ہیں. حضرت میں ماں سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں اور ماں کی زیارت کرنا چاہتا ہوں اور ماں سے معافی مانگنا چاہتا ہوں. اس روتے ہوئے شخص کی حالت زار دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دل بھر آیا. آپ کو ترس آ گیا اس پر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو اپنے ساتھ لیا اور قبرستان پہنچے. اس شخص کی ماں کی قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر، مردے کی قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر اللہ کے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھائے، دعا کی. دعا کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، اے قبر پھٹ جا، اے قبر کھل جا، اور اے قبر کے اندر سونے والے مردے، اللہ کے حکم سے زندہ صحیح سلامت قبر سے باہر نکلا. مردے اللہ کے حکم سے ابھی اور اسی وقت زندہ صحیح سلامت قبر سے باہر نکلا. اللہ کے نبی کا حکم چلنا ہی تھا کہ ایک دم قبر پھٹ گئی. قبر کے اندر سے ایک ایسی چیز نکلی ہے، جب قبر کھلی تو اس شخص کی حیرت کی انتہا نہ رہی. وہ شخص ایک دم زار و قطار رونے لگا، چیخنے لگا، تڑپنے لگا کہ قبر کے اندر ایک خوفناک جانور نکلا ہے. قبر کے اندر تو ماں تھی، اسی قبر کے اندر اس نے ماں کو دفن کیا تھا، ماں کی تدفین کی تھی. جب دوسری بار اللہ کے حکم سے ماں کو زندہ کیا گیا تو اسی قبر کے اندر سے ایک خوفناک جانور نکلا جو دکھنے میں بہت ہی خوفناک تھا. یہ شخص خوف زدہ ہو کر روتے ہوئے، چیختے ہوئے، کانپتے ہوئے، تھر تھراتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر پوچھنے لگا، اے اللہ کے نبی مجھے اتنا بتا دے، اسی قبر کے اندر تو میں نے اپنی ماں کو دفن کیا تھا، میں نے ماں کو دفن کیا تھا، اور ماں کی جگہ یہ خوفناک جانور کیوں نکلا ہے؟ یہ بھیانک شکل کا جانور کیوں نکلا ہے؟ آپ اللہ سے پوچھیں یہ معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے اس معاملے کی وضاحت چاہی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی. اللہ نے فرمایا، اے عیسیٰ یہ جو جانور ہے یہ اس شخص کی ماں کی گناہوں کی شکل ہے. اس کی ماں نے جو دنیا میں کالے کرتوت کیے تھے، اس کی ماں نے جو زندگی میں کالے کرتوت کیے تھے، بس یہ ان گناہوں کی شکل ہے. اس کی ماں دنیا میں لوگوں کا دل دکھاتی تھی، لوگوں کے دلوں کے ٹکڑے کرتی تھی، ہنستے بستے گھر اجاڑتی تھی، غیبت کے ذریعے، چغلی کے ذریعے، جھوٹ کے ذریعے ماں کو بیٹے سے لڑاتی، بیوی کو شوہر سے لڑاتی. اس کی ماں غیبت چغلی کے ذریعے ماؤں سے بیٹے چھین لیتی تھی، شوہر سے بیوی ہمیشہ کے لیے دور کر دیتی تھی. یہ رشتوں کو توڑتی تھی، جوڑتی نہیں تھی. اپنی زبان سے لوگوں کو اذیت دیتی تھی، لوگوں کو درد دیتی تھی، لوگوں کے زخموں پر نمک چھڑکتی تھی، لوگوں کی عزت والی پگڑی خاک میں ملاتی تھی. اللہ تعالیٰ نے اسے
بہت ہی دولت سے نوازا، بہت ہی مال سے نوازا، اس نے کبھی اللہ کی شکر گزاری نہیں کی تھی۔ یہ دیگر عورتوں کے سامنے اپنی خوبصورتی پر فخر کرتی تھی، اپنے مال پر تکبر کرتی تھی، خوبصورتی کا تکبر، حسن و جمال کا تکبر، قد و قامت کا تکبر، مال و دولت کا تکبر۔ یہ خود کو دوسروں سے افضل سمجھتی تھی، بڑی سمجھتی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ یہ بغیر توبہ کے اس دنیا سے رخصت ہو گئی اور اس کے اعمال ہی اسے اس انجام تک لے آئے۔ اتنے میں اس جانور نے سر اٹھایا، قبر سے نکلنے والے جانور نے سر اٹھایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھا اور اس جانور کو میرے اللہ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ ہائے، اس کی آواز میں درد اور پچھتاوے کی گونج تھی۔ اس کے جملے ایسے تھے جو دلوں کو جھنجھوڑنے والے تھے، دلوں کو جھنجھوڑنے والے اور آنکھوں کو اشکبار کرنے والے تھے۔ وہ کہنے لگی، میں ایک انسان تھا، میں ایک انسان تھا، لیکن میرے اعمالوں نے مجھے بے شکل کر دیا، میرے اعمالوں نے مجھے جانور بنا دیا۔ یہ جملہ سن کر وہ شخص زار و قطار رونے لگا اور اپنی ماں کے گناہوں کی حقیقت کو سمجھنے لگا، ماں کی زندگی کی حقیقت کو سمجھنے لگا۔ کہنے لگی، ہائے، میرے جھوٹ، میری غیبت اور میری چغلی نے مجھے اس انجام تک پہنچا دیا، مجھے انسان سے جانور بنا دیا۔ کاش میں نے لوگوں کے دل نہ دکھائے ہوتے، کاش میں نے لوگوں کو درد نہ دیا ہوتا، کاش میں نے لوگوں کی عزتوں والی پگڑی خاک میں نہ ملائی ہوتی، کاش غیبت اور چغلی کے ذریعے ماں کو بیٹے سے ہمیشہ کے لیے جدا نہ کیا ہوتا، کاش میں نے ہنستے بستے گھر نہ اجاڑے ہوتے، کاش میں نے اپنی دولت پر فخر نہ کیا ہوتا، کاش میں خود کو دوسری عورتوں کے سامنے افضل ترین نہ سمجھتی، کاش میں خود کو کم تر سمجھتی، کاش میں خود کو خاک کا مٹی کا ذرہ سمجھتی، کاش میرے اندر تکبر نہ آتا، میرے اندر میں نہ آتی، کاش میں خوبصورت نہ ہوتی اور اپنی خوبصورتی پر فخر نہ کرتی۔ اور مجھے دیکھنے والوں، اب میرا حال دیکھو، میری حالت زار دیکھو، اور یہ انجام صرف میرا نہیں ہوا، اور یہ انجام ہر اس نافرمان کا ہونے والا ہے جو نافرمانی کی زندگی گزارتا رہا، گناہوں پر گناہ کرتا رہا، پھر توبہ کیے بغیر اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا۔ اب اس جانور نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک دل دہلا دینے والا واقعہ سنایا، دل دہلا دینے والی کہانی سنائی، اور یہ کہانی ایک یتیم اور بھوکے پیاسے بچے کی تھی۔ اس نے ایک درد بھرا واقعہ سنایا جسے سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگی۔ وہ واقعہ کچھ یوں تھا، اس جانور نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے مال و دولت اور طاقت سے نوازا تھا، مجھے بہت بڑی طاقت دی تھی، مجھے اقتدار دیا تھا، مجھے اختیار دیا تھا، لیکن میں نے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری نہیں کی تھی۔ ایک دن ایک یتیم بچہ میرے دروازے پر آیا، مجھ سے روٹی کا ٹکڑا مانگنے لگا، ننھے ننھے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا کہ میں 3 دن کا بھوکا ہوں، 3 دن سے میں نے کچھ نہیں کھایا، خدارا مجھے کھانے کے لیے روٹی کے 2 ٹکڑے دے دو، روٹی کے 2 ٹکڑے دے دو، میں تمہارے حق میں ڈھیروں دعائیں کروں گا، میری جان بھی بچ جائے گی۔ آج اگر میں نے اپنے پیٹ کو کچھ نہ دیا، آج اگر میں نے اپنی بھوک کی فریاد نہ سنی، آج اگر میں نے کچھ نہ کھایا، تو آج میری زندگی کا آخری دن ہوگا، آج کی رات میری زندگی کی آخری رات ہوگی، پھر میں مر جاؤں گا، مرنے کے بعد پھر اللہ کے حضور تیرا شکوہ جا کر کروں گا کہ مال کے ہونے کے باوجود بھی اس عورت نے مجھے کچھ نہیں دیا تھا، یہاں تک کہ میں بھوکا مر گیا۔ اللہ اکبر، اس بچے کی دکھ بھری باتیں سن کر بھی مجھے رحم نہ آیا، مجھے ترس نہ آیا، میں نے اس بچے کو دھتکار دیا، دھکا دے کر گھر سے باہر نکال دیا، جا بچے اپنی قسمت کسی اور جگہ آزما، میرا مال تیرے کھانے کے لیے نہیں ہے اور تیری روزی روٹی میرے ذمہ نہیں ہے، اللہ کے ذمہ ہے، جا اپنے رب سے مانگ، میرے پاس تجھے دینے کو کچھ نہیں، میرے پاس تیرے کھلانے کو کچھ نہیں، دفع ہو جا، کل نہیں ابھی اور اسی وقت مر جا، میں کیا کروں تیری بھوک کا۔ ہائے، جب میں نے دھکا دے کر گھر سے باہر نکالا تو بچہ روتا ہوا اللہ کے حضور شکوہ کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اسی رات وہ بچہ بھوک سے تڑپ کر مر گیا۔ جب وہ بچہ بھوک کی شدت سے
तड़प रहा था तो उसकी तोतली जुबान से चंद ऐसे दर्दनाक जुमले निकले, मुझे लगता है कि उन जुमलों को सुनकर फरिश्तों को भी रोना आ गया होगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी रोना आ गया और दीगर लोगों को भी रोना आ गया। जब वो बच्चा भूख की शिद्दत से तड़प रहा था और किसी से मदद की उम्मीद कर रहा था तो उसने अपनी कमजोर और लरजती हुई जुबान से चंद ऐसे जुमले बोले जिसको सुनकर फरिश्ते भी रोने लगे। वो अल्फाज जो फरिश्तों को भी रुला देने वाले अल्फाज थे। उस बच्चे ने आसमान की तरफ देखा, दोनों हाथ जोड़े, हाथ जोड़कर अर्ज गुजार हुआ, नन्ही जुबान से बोलने लगा, ऐ अल्लाह मुझे इतना बता दे कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, तेरे बंदों का क्या बिगाड़ा था कि मेरे नसीब में भूख लिख दी गई। अल्लाह मुझसे कौन सा ऐसा गुनाह सरजद हो गया। अल्लाह अभी तो मैं मासूम हूँ, अभी तो मैं बच्चा हूँ, मैंने तो अभी तक जवानी की दहलीज पर कदम भी नहीं रखा, जवानी की दहलीज पर कदम तक नहीं रखा। मुझसे तो कोई ऐसा गुनाह सरजद नहीं हुआ जिसकी वजह से मेरे नसीब में इस कदर भूख लिख दी गई। अल्लाह अगर तेरी जमीन पर मेरे लिए खाने को कुछ नहीं है तो मेरे मालिक मुझ पर एक करम कर, मुझे अभी और इसी वक्त मौत दे दे, मैं हमेशा के लिए खामोश हो जाऊं, हमेशा के लिए इस दुनिया फानी से रुखसत हो जाऊं। ये जुमला उसकी बेबसी की इंतहा थी। बच्चे की जुबान कांप रही थी, बच्चे का पेट रोटी मांग रहा था, बच्चे के हाथ कांप रहे थे। मेरी माँ कहती थी कि अल्लाह सबको रिज़्क देता है, अल्लाह सबको रोटी देता है। अल्लाह मुझे इतना बता दे, क्या मेरे नसीब में सिर्फ भूख ही लिखी गई थी, मेरे नसीब में रोटी नहीं लिखी गई, मेरे नसीब में रिज़्क नहीं लिखा गया था। अल्लाह ये दुनिया तेरे बंदों की मदद नहीं करती, तेरे बंदों को रोटी का टुकड़ा क्यों नहीं देती, ये धक्के देकर घर से बाहर क्यों निकाल देती है। अल्लाह ये दुनिया ऐसी ही है तो फिर तू मुझे मौत ही दे दे, तू फिर मुझे अपने पास बुला ले। अल्लाह तू मुझे अपने पास बुला ले। ये बच्चे की आखिरी इल्तिजा थी, ये बच्चे की आखिरी दुआ थी। आखिरी इल्तिजा करते हुए बच्चा हमेशा के लिए खामोश हो गया। दूसरे दिन जब लोगों ने उसकी मौत की खबर मुझे दी तो मुझे फिर भी रहम ना आया, मुझे फिर भी तरस ना आया। मैंने मजाक करते हुए इस खबर को टाल दिया, टस से मस ना किया। फिर इस जानवर ने एक आह भरते हुए कहा, हाय ऐ अल्लाह के नबी, उस यतीम बच्चे की आह ने मेरी जिंदगी में से सुकून चैन करार छीन लिया। जब से उस यतीम बच्चे ने मुझे बद्दुआ दी और हमेशा के लिए खामोश हो गया, अल्लाह से इल्तिजाएं करते हुए खामोश हो गया, उस दिन से फिर मौत तक मुझे सुकून नसीब ना हुआ, मुझे चैन करार नसीब ना हुआ। जब मैं कब्र में गई, जब मैं कब्र के अंदर गई तो बच्चे को रोटी ना देने वाला जो गुनाह था, बच्चे को धुतकारने वाला जो गुनाह था, बच्चे को धक्के देकर घर से बाहर निकालने वाला जो गुनाह था, माल के होने के बावजूद भी किसी भूखे की भूख को ना मिटाने वाला जो अमल था, वो गुनाह की शक्ल इख्तियार करके जानवर की शक्ल इख्तियार कर गया था। ये गुनाह जानवर की शक्ल इख्तियार करके कब्र के अंदर मेरे इंतजार में था और जैसे ही मैं कब्र के अंदर दाखिल हुई तो फौरन ही इसी हालत में तब्दील हो गई जो अभी तुम्हारे सामने। लोगों मेरी हालत देखो, मेरी हालत ज़ार पर गौर करो और मुझसे इबरत हासिल करो। ये कहते हुए उस जानवर का दिल लरसने लगा, उस जानवर का जिस्म कांपने लगा, उसकी आंखों से आंसू छम छम बरसने लगे। उसकी हालत ज़ार देखकर, उसकी दर्द भरी कहानी सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आंखें छम छम बरसने लगी। आपने दुआ की, हाथ उठाए, ऐ अल्लाह, अल्लाह तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है, तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है, करम करने वाला है, हम पर रहम फरमा, हमें इन गुनाहों से जल्द तौबा करने की तौफीक अता फरमा। उसकी ये दर्द भरी कहानी सुनकर गिरद नवा खड़े लोग भी ज़ारो कतार रोने लगे और सब लोगों ने अल्लाह के हुजूर सच्चे दिल से दुआ की। उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि यतीमों के हुकूक और अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी कितनी ज़रूरी है। जो अल्लाह की मखलूक पर रहम नहीं करेगा उसके लिए रहम के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे।
جانور کے یہ الفاظ ان لوگوں کے لیے ایک زبردست نصیحت بن گئی۔ اس واقعے کے بعد لوگوں کے دل بدل گئے، لوگوں نے یتیموں کی کفالت اور غریبوں کی مدد کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ اب یہ واقعہ دیکھ کر، ماں کو جانور کی شکل میں دیکھ کر اس شخص پر ایک کیفیت طاری ہو گئی، اور وہ زاروں قطار رونے لگا۔ اتنا رویا کہ اس کا جگرا پھٹ گیا۔ جب جگرا پھٹ گیا تو وہ بھی ماں کی قبر کے سرہانے لیٹا اور ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا، اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ نے اس دور کی شریعت کے مطابق اس کا جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھنے کے بعد اس کی تدفین کی گئی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں ان گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو نیک بنا دے، ہم سب کو ایک بنا دے، ہم سب کو وہ نیک کام کرا دے جس پر تو بھی راضی ہو جائے، تیرا حبیب بھی راضی ہو جائے۔